یعنی اس کو ایک خاتون نے ایک موقع کے اوپر بیان کیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے بڑی صحیح بات کہہ دی ہے. اس نے کہا کہ جس وقت میں بننے سنورنے کے لیے کوئی اقدام کرتی ہوں، زیورات پہنتی ہوں یا بناؤ سنگار کرتی ہوں، اور میرے باطن میں اپنے آپ کو اچھا لگنے کا دائیہ ہوتا ہے، تو میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے. اور جب دوسروں کو دکھانے کا دائیہ پیدا ہوتا ہے تو منفی احساسات جنم لیتے ہیں. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا جو ذوق ہے اس کے اظہار تک یہ باتیں رہیں، محدود رہیں. یعنی علم کا ظہور بھی وہاں تک ہو. میں بار بار توجہ دلاتا ہوں کہ ہم جب علم حاصل کرتے ہیں، مثال کے طور پر دینی کا علم ہے جو سب سے پاکیزہ علم ہے، دنیا کا کوئی بڑا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی انسانیت کی خدمت کے علوم ہیں، ان علوم کو حاصل کرنے میں ہماری اصلی تقاضا کیا ہونی چاہیے؟ اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرنا، اپنے مسئلے کو حل کرنا، یہ کوشش کرنا کہ میں ایک بات کو ٹھیک سمجھ لوں. اگر بات یہاں سے شروع ہوگی تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ سیر نہیں ہوگا کبھی اس جدوجہد سے، بلکہ اپنے حدود کو بھی ہمیشہ پہچانتا رہے گا. اور اس سے آگے بڑھ کر پھر اگر وہ لوگوں کے لیے کوئی بات کرے گا یا اس علم کو لوگوں تک پہنچائے گا تو خدمت کے جذبے سے پہنچائے گا. یعنی اسے محسوس ہوگا کہ میں نے ایک دولت پائی ہے اور یہ دولت ایسی ہے کہ اس نے مجھے روشنی عطا کی ہے، میرے باطن کو اس نے روشن کیا ہے، تو میں اپنے ابنائے نو تک بھی اسے پہنچاؤں، وہ بھی اس سے روشنی حاصل کریں. یہاں تک جب بات رہتی ہے تو بڑی پاکیزگی کے ساتھ وہ انسان کے وجود کا حصہ بنتی ہے، آگے بھی جاتی ہے. لیکن انسان اگر اس چیز کو اپنا حق سمجھ لے، اپنی سعی و جہد پر اترانا شروع کر دے، جو کچھ بیان کرے اس مقصد کے لیے بیان کرے یا ظاہر کرے اس مقصد کے لیے ظاہر کرے کہ لوگ مجھے بڑا مانیں، تو یہ دیکھیں گے کہ کچھ دیر کے بعد نہ صرف یہ کہ وہ ان چیزوں سے محروم ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس کا وجود اذیت بننا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ تحقیر کے کلمات بولے گا، دوسروں کے ساتھ غلط طریقے سے معاملہ کرے گا، چونکہ اس کے اندر کسی چیز کے بارے میں استحقاق کا دائیہ پیدا ہو گیا ہے، دوسروں کی ضروریات کا خیال نہیں کرے گا. اللہ نے جو امتحان برپا کیا ہے وہ اس کی نگاہی سے اوجھل ہو جائے گا. پھر وہی چیز پیدا ہوگی جس کو یہاں بخل سے تعبیر کیا گیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ فیاض ہو، فراخ دل ہو، جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کو وہ لوگوں تک پہنچائے. ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ پروردگار نے مفت دیا ہے، مفت بانٹتا ہوں. تو یہ جو مفت دیا ہے، مفت بانٹتا ہوں، یہ جذبہ ہے، یہ اصل میں ایک متواضع انسان کا جذبہ ہے. وہ اپنے پروردگار کے سامنے بھی سرنگوں ہے کہ تو نے مجھے دے دیا، درحال کہ میں استحقاق نہیں رکھتا تھا. یہ مفت دیا کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس کچھ نہیں تھا، تیری عنایت ہے، تیرا کرم ہے، تو نے میرا انتخاب کر لیا. اب میں اگر لوگوں تک پہنچا رہا ہوں تو کوئی احسان نہیں کر رہا یا میری کوئی بڑائی نہیں ہے، تیری دی ہوئی توفیق ہے. میں جو کچھ خود پا چکا ہوں اس میں لوگوں کو بھی شریک کر رہا ہوں. وہ اپنی دولت میں بھی لوگوں کو شامل کرتا ہے، علم بھی لوگوں تک پہنچاتا ہے. اقتدار ملتا ہے تو اس کی راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے، وہ لوگوں کے لیے سراپر عدل بن جاتا ہے. یہ ساری صفات و اوصاف اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب انسان غرور اور تکبر کی نفسیات سے نجات پالے، تفوق اور برتری کی جبلت کو اس کے حدود میں رکھے، اور ایک متواضع انسان کے طور پر اللہ تعالیٰ کے بندے کی حیثیت سے دنیا کی حقیقت کو بھی سمجھے، اور یہ بات بھی جانے کہ یہ دنیا ابتلاء کے لیے اور امتحان کے لیے ہے، یہاں کسی کا بھی کوئی حق نہیں. ایک بات جو آپ کی بات سن کے میرے ذہن میں آئی وہ یہ کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی عنایت ہے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت کا بے پایاں ظہور ہوا، جس کے نتیجے میں میرے اندر وہ صلاحیت بھی پیدا ہوئی اور اس کے لیے جو اسباب اور وسائل کی فراہمی تھی اس کی بھی توفیق ارزانی ہوئی. یہ چیز تو واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور نعمت اور کرم اور احسان ہے اور فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اپنی ہدایت کو ہمارے خاندانوں میں جہاں پر ہم پیدا ہوئے اسی تہذیبی روایت میں جاری کر دیا ہے. ہمارے ارد گرد اسلام موجود ہے، خدا کی ہدایت قرآن کتاب موجود ہے.
اس کی موجودگی کے بعد بھی ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو خدا کی عنایت سمجھتے اور ہمارے اندر زیادہ ذمہ داری اور زیادہ تواضع پیدا ہوتی، لیکن اس کے نتیجے میں بھی ایک فخر کی نفسیات نے جنم لیا کہ گویا ہم تو نجات دہندہ ہیں، ہم لوگ وہ ہیں کہ جن کے پاس سب کچھ آ چکا ہے۔ تو وہاں پر بھی اصل میں نعمت تو خالصتاً اللہ کے فضل سے مل رہی ہے، وہاں پر جہاں پر ہمارا کوئی استحقاق بھی نہیں تھا، اقدام بھی نہیں تھا، وہاں پر بھی ہم فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں بعض ایسی اصطلاحات رائج ہو گئی ہیں جو آپ قرآن مجید کو الحمد سے والناس تک پڑھ جائیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی۔ مثلا حمیت، تو قرآن مجید میں تو یہ جاہلیت کے لیے آیا ہے۔ غیرت، کہیں آپ کو یہ لفظ ملتا ہے؟ قرآن مجید یہاں سے انسان کو مخاطب ہی نہیں کر رہا۔ قرآن مجید کی تعبیر تو شکر ہے۔ اگر مجھے اسلام ملا ہے، مجھے دین ملا ہے، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ملی ہے، قرآن جیسی کتاب میرے پاس ہے، تو یہ موقع شکر ہے۔ اس کے لیے کبھی فخر کے الفاظ استعمال نہیں کیے گئے۔ قرآن مجید کو آپ شروع سے آخر تک پڑھیے، وہ اپنی ساری دعوت کی بنیادی شکر پر رکھتا ہے۔ میرا پروردگار، اس نے مجھے حیات دی، میرا پروردگار اس نے مجھے شعور دیا، میرا پروردگار اس نے مجھے انسان بنایا، میرا پروردگار اس نے مجھے یہ بشارت دی کہ میں تمہیں ابدی زندگی دوں گا، تو میں سراپا شکر ہوں۔ اسی لیے میں نے توجہ دلائی کہ کیا پیچھے کوئی کارنامہ کر کے آئے تھے جس کے نتیجے میں یہ سب ملا ہے؟ یعنی اگر فرض کیجئے کہ میں نے یہاں بہت محنت کی ہے، تو بہت محنت کرنے کے لیے جو مجھے اعضاء دیے گئے، جو دماغ دیا گیا، جو قوت دی گئی، جو اوقات دیے گئے، جو کچھ مہلت میسر کی گئی، کس کی دی ہوئی؟ اس پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ مجھے مفت ملا ہے، بلا استحقاق ملا ہے، میں نے پیچھے کوئی کارنامہ نہیں کیا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے میں نے کوئی خدمت انجام نہیں دی تھی جس کے صلے میں یہ سب ملا ہے، یہ میرے پروردگار کی عنایت اور اس کا کرم ہے، تو پھر اس میں فخر کا کیا سوال ہے؟ یہ تو ایک ایک لمحے میں شکر کا مقام ہے۔ ہمارے دین کی بنیاد ہی اس پر رکھی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کی ہدایت کو نمایاں کر کے بیان کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اما شاکر و اما کفورا، تمہارے پاس راستے ہی دو ہیں، یا تم ناشکری کرو گے یا شکر گزار بندے بن کر رہو گے۔ تو شکر گزار بن کر انسان اپنے رب کو پہچانتا، شکر گزار بن کر اپنے منع میں حقیقی کے حقوق ادا کرتا، شکر گزار بن کر عبادت کرتا، تو کبھی فخر میں مبتلا نہیں ہوتا بلکہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا۔ اور اگر اس کو کوئی نعمت ملی ہے، اگر اس کو کوئی برتری کی چیز ملی ہے، تو اس کو بھی اپنے پروردگار کی اور پروردگار کے دین کی اور اپنے پروردگار کی مخلوق کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے۔ ٹھیک، اچھا ہم صرف ایک چیز اور بتائیے گا، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ عام طور پر ان لوگوں میں فخر کی نفسیات پیدا ہوتی ہے جو اپنی صلاحیت کو منوانے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ زمانہ بھی تو اپریشیٹ نہیں کرتا لوگوں کی خدمات کو، حقیقی ٹیلنٹ کو، ان کی صلاحیتوں کو، ان کی کاوشوں کو۔ تو اگر ہم اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں فخر کی اس نفسیات سے، تو یہ بھی تو ہونا چاہیے کہ اگر میں نے کوئی قاہرہ نمایاں انجام دیا ہے تو آپ اس کی تعریف کریں، اپریشیٹ کریں، تاکہ مجھے موقع ہی نہ پیدا ہو کہ میں آگے بڑھ کے اپنی شیخی بگاڑنے پہ لگوں یا میں اپنے کارنامے گنواؤں۔ تو ہمارے معاشرے میں اس کی بھی کمی ہے کہ ہم لوگوں کی اچھی چیزوں کی تحسین کرنا، تعریف کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، انہیں انکریج کرنا، اس کی بھی کوئی روایت پیدا نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں پھر آدمی اتنا باولا ہو جاتا ہے کہ خود ہی آگے بڑھ کے اپنی باتیں بتاتا ہے۔ اس کا بھی طریقہ یہ ہے کہ کسی سوسائٹی کے اندر لوگوں کا حق نہیں پہچانا جاتا، یا ان کی زبان سے کوئی تحسین کا کلمہ نہیں نکلتا، یا وہ کسی آدمی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے، تو ہم آگے بڑھ کر یہ کام خود کریں، ہم دوسروں کے بارے میں کریں۔ اگر ہم یہ خیال کریں گے کہ لوگ ہمیں نہیں پوچھ رہے، وہ ہماری تعریف نہیں کر رہے، وہ ہماری صفات یا اوصاف کا اعتراف نہیں کر رہے، تو اس کے نتیجے میں گلہ پیدا ہوگا، شکایت پیدا ہوگی۔ ہمارے لیے کسی اچھائی کو پیدا کرنے کا ذریعہ یہی ہے کہ ہم اس اچھائی کو خود اپنا لیں اور ہم لوگوں کی حوصلہ افزائی کریں، ہم ان کی تعریف کریں، ہم فراخ دلی کے ساتھ ان کی اچھی خدمات کا اعتراف کریں،